مشکلات کے وقت پڑھنے کی دعا باتیں، یہ ساری دعائیں کام آئیں گی، وہ دعائیں کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت ہمارے معاشرے میں اور آپ کی زندگیوں میں اہم ہو سکے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو مشکلات کے وقت پڑھنے کی دعا، پینڈیمک کی وجہ سے فائنینشیل کرنچ ایک اور مشکل ہے، ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، جاب لاس ہے، ویزا پرابلمز ہیں، مشکلات کے وقت پڑھنے کی دعا۔ کہیں اور کیوں جاتے ہیں؟ دعا نمبر انجام بخیر ہونے کی دعا، یعنی خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ دعا نمبر آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہو سکے علی کی ولایت پر علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک نعرہ حیدری کہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے اگر وہ بادشاہ وقت کے مقابل پر ہو۔ ہم شریف ترین مقام یعنی مدینہ یا مکہ جیسے مقام پر ہوں تب بھی ہماری جان اور عزتوں کو خطرہ ہے۔ ایسے عالم میں امام زین العابدین علیہ السلام سیف سجادیہ کی دعائیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حدیث میں ہے ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے۔ مرتد کا یہاں پر مطلب ہے کہ ولایت اہل بیت، خانوادہ اہل بیت کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا سب نے۔ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، ولایت سے مرتد ہو گئے تھے، جو نئے نہیں ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ہے کہ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، کہ نبی کے بعد مرتد ہو گئے تمام افراد سوائے 3 افراد کے، یعنی علی ابن ابی طالب کی ولایت سے مرتد ہو گئے۔ مرتد ہونے روح گردانی کر لینا، نہیں گئے علی کی ولایت پر، مقداد ابن اسود، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی۔ اس کے بعد حدیث میں یہ بھی ہے کہ ثم ان الناس عرفوا ولحقوا بعد، کہ بعد میں امیر المومنین کی ولایت کو لوگوں نے پہچانا اور بعد میں کچھ لوگ ملحق ہوتے گئے، لیکن فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 3 افراد تھے، مقداد، ابو ذر اور سلمان، جو امیر المومنین کی ولایت کے ساتھ مکمل طور پر سٹینڈ کرتے تھے، باقی کوئی نہیں تھا۔ ویسے ہی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ، گیارہ انوار میں حدیث موجود ہے اور بھی کتابوں میں، کہ ابو خالد کابلی، یحییٰ بن ام طویل اور جبیر بن مطعم، ان 3 افراد کے علاوہ امام علیہ السلام کے ساتھ کوئی تھا نہیں۔ صحیفہ سجادیہ کا معجزہ دیکھیے گا۔ اب امام کے پاس باقاعدہ درس دینے کے لیے تو کوئی موجود ہی نہیں امام کے پاس بیٹھنے کے لیے، اسے اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عزت کو خطرہ ہے اگر میں اہل بیت کے قریب بیٹھوں گا۔ جب انہوں نے اس خانوادے کو نہیں چھوڑا، مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات کو نہیں چھوڑا، تو کوئی امام علیہ السلام کے پاس اپنا بظاہر تعلق رکھنے پر تیار نہیں ہے۔ ابو خالد کابل، یحییٰ بن ام طویل اور جبیر بن مطعم۔ اب بعد میں پھر حدیث میں یہ بھی آیا کہ ثم ان الناس لحقوا وكثروا، کہ بعد میں انسان اور ملحق ہوتے گئے لوگ، اور پھر کثرت ہوتی گئی آہستہ آہستہ بعد میں جا کر۔ لیکن شدید ترین حالات میں امام نے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے سے معجزہ یہ دکھلایا ہے کہ جو 3 افراد تھے، اسے 3 سے 30 کیا امام نے، 30 سے 300 ہوئے، 300 سے 3000 ہوئے، یہاں تک کہ صحیفہ سجادیہ کی دعا کا اور ان مناجات کا نتیجہ ہے کہ یہ 3 افراد کی تعداد بڑھتے بڑھتے جب صادق آل محمد کے زمانے میں پہنچی تو 4000 شاگرد تھے۔ پر محمد والی محمد محمد 4000 شاگرد کیسے ہیں؟ 4000 شاگرد صادق آل محمد کے ایسے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے سے امام سجاد علیہ السلام نے قلوب کو منقلب کر دیا۔ وہ خدا سے کلام کر رہے ہیں اور اس میں معارف کو بیان کر رہے ہیں اور لوگ کھنچتے چلے آ رہے ہیں۔ کلام امام کا اثر تھا۔ اور بس میں اس بات میں اپنے اندر ہی ایک خوف محسوس کر رہا ہوں کہ آج تیسرا دن بھی گزر جائے اور میں فہرست کی طرف بھی نہ جا سکوں، لہٰذا تمہیدیوں اور کچھ اور اہم اطراف کے موضوعات صحیفہ سجادیہ کے باقی ہیں، وہ میں انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ لیکن دعاؤں کی فہرست پر ذرا غور فرمائیے گا کس قدر متنوع موضوعات ہیں۔ صحیفہ سجادیہ میں نے عرض کیا اس وقت جو ہمارے پاس دسترس میں 54 دعائیں، خدا کی حمد و ستائش اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی دعائیں ارشاد فرمائی مولا نے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اپنے خاص دوستوں کے لیے دعا ارشاد فرمائی، دعا نمبر 5 صحیفہ سجادیہ کی۔ مشکلات کے وقت پڑھنے کی دعا نمبر 7 صحیفہ سجادیہ کی۔ یہ سب نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے گا اور انشاءاللہ بعد میں ریکارڈنگ کو سن لیجیے گا، یہ آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ باتیں، یہ ساری دعائیں کام آئیں گی۔ اور ظاہر ہے کہ 54 دعاؤں کی باقاعدہ فہرست مجھے ایک ایک کر کے تو نہیں پڑھنی، میں تو درمیان سے کچھ وہ دعائیں کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت ہمارے معاشرے میں اور آپ کی زندگیوں میں اہم ہو سکے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو مشکلات کے وقت پڑھنے کی دعا، ظاہر ہے کہ پینڈیمک بھی ایک مشکل ہے، اس پینڈیمک کی وجہ سے فائنینشیل کرنچ ایک اور مشکل ہے، ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، جاب لاس ہے، ویزا پرابلمز ہیں۔ مشکلات کے وقت پڑھنے کی دعا، کہیں اور کیوں جاتے ہیں؟ دعا نمبر 7 پڑھیں صحیفہ سجادیہ کی، انجام بخیر ہونے کی دعا، یعنی خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ دعا نمبر 11 پڑھیں صحیفہ سجادیہ کی۔ فارسی زبان کے ایک شاعر ہیں مرحوم آقاسی، ان کا شعر ہے کہ با علی در بدر بودن شرط نیست، ای برادر نہروان در پیش روست۔ جو ایمان پر خاتمہ ہونا ہے نا، اس وقت تو ہم ہیں الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار ابن اسلام کی ولایت پر، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آخری سانس ہے تب کون علی ولی اللہ کہہ سکتا ہے؟ آپ سے گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہو سکے علی کی ولایت پر علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک نعرہ حیدری کہیے گا، مولا انشاءاللہ آپ سے راضی ہوں گے۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ تو اختتام اہم ہے نا۔ مرحوم آقاسی یہ کہتے ہیں کہ علی کے ساتھ بدر میں ہونا
ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم نہروان میں ہونا ضروری ہے. جو سمجھیے گا، بدر پہلی جنگ ہے امیر المومنین کی، نہروان آخری جنگ ہے. خاتمہ بالخیر اسی کا ہوگا جو آخر تک علی کے ساتھ رہے گا. بے شک بے شک. آپ خاتمہ بالخیر چاہ رہے ہیں، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 11 پڑھے، ورنہ دیکھیں شبر ملعون صفین میں علی کے لشکر میں، بلکہ زخمی بھی ہوا ہے، علی کے لشکر میں لڑتے ہوئے زخمی بھی ہوا ہے شبر ملعون. خاتمہ کتنا بدتر ہے، کربلا میں یزید کے لشکر میں ملعون ترین شخص ہے. اور شب عاشور تک یزید کے لشکر میں، صبح عاشور حسین کے لشکر میں. سبحان اللہ. جملہ کرنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا، حور علیہ السلام نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حور نے امام بدلا تھا. محمد وعلی محمد. آل محمد وعجل فرجهم. فقط نمازوں سے بخشش ہو جاتی تو حور کو امام بدلنے کی ضرورت پیش نہ آتی. کیا کہنے والا. سبحان اللہ. میں نماز تو پڑھ رہا تھا. نماز، اب میں کیا عرض کروں آپ سے، تاریخوں میں جا کر دیکھیے گا، بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. یزید کے لشکر کا امام جماعت تھا ہمارے ساتھ، مؤذن تھا شمر ملعون، مکبر تھا شبس بن ربیعی. قتل امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں نعوذ باللہ من ذالک بنی امیہ نے 10 مسجدیں کوفہ میں بنائی، خون امام حسین کی خوشی میں، جیسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاقباط. یہ وہ دن ہے کہ جس دن بنی امیہ نے خوشی منائی، بابرکت قرار دیا، اور کلیجہ چبانے والے کی اولادوں نے. زیارت عاشورہ میں ہے یا نہیں ہے؟ تو فقط نمازوں سے بخشش ہو جاتی تو پھر ان کو اپنا امام بدلنے کی ضرورت پیش نہ آتی. کہنے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نماز یقیناً واجب ہے اور رکن ہے اور دین کا ستون ہے. ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا. نماز قبول ہے تو باقی تمام اعمال قبول ہے، نماز رد ہے باقی تمام اعمال رد ہیں. ہم نے ایک مقام پر اس کی مثال بھی پیش کی تھی کہ اس کی مثال آپ ویسے سمجھ سکتے ہیں کہ نماز ہے آپ کے اعمال نامے میں، جو فروع دین ہے ان میں 1 کی حیثیت ہے نماز کی. اس کے بعد جتنے آپ اعمال کرتے چلے جائیے وہ اس کے آگے 0 اور لگتا چلا جائے گا. نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا اخلاق بھی اچھا ہے، آگے ایک 0 لگ گیا، یعنی آپ کے نامہ اعمال کا وزن 10 ہو گیا. اس کے بعد چلے رحمی بھی کرتے ہیں، مزید 0 لگ گیا، 100 ہو گیا وزن اس کا. انشاءاللہ مالی عبادات کو بھی انجام دیتے ہیں، ایک اور 0 لگ گیا، 1000 ہو گیا آپ کے نامہ اعمال کا وزن. جیسے جیسے نیکیاں کرتے جائیں گے یہ ایک 0 ساتھ میں لگتا جائے گا، نامہ اعمال وزنی ہوتا جائے گا. لیکن اگر اس کی ابتدا سے 1 کو نکال دیں، آپ نماز کو نکال دیں تو یہ سب 0 رہ جائے گا. یہ میں اس لیے خاص پیش کر رہا ہوں کہ میری بات سے کوئی سوء استفادہ نہ کر لے. اتنا اہم رکن ہے نماز، لیکن نماز بھی منہ پر مار دی جائے گی اگر ولایت علی بن ابی طالب نہیں ہے. ورنہ نمازیں اسی کی چیک کی جائیں گی کہ اس کا امام ٹھیک ہوگا. امام ہی ٹھیک نہیں تو پھر نماز کیا چیک کی جائے گی. لہذا خاتمہ بالخیر کی جو ہم بات کہہ رہے ہیں، شب عاشور تک یزید کے لشکر میں، صبح عاشور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کیا قسمت اور نصیب ہے. مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا حر سے کربل میں. کیا کیا کہنے. سبحان اللہ. مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا حر سے کربل میں. نہایت نامناسب ہے اگر کہہ دوں کہ سست آیت. سبحان اللہ. پر محمد وعلی محمد. یعنی یہ جو تم ذکر و شکر و اطاعت کر رہے ہو، اس سے اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا. یہ سب ہمارے کمال کے سبب ہے. لہذا خاتمہ بالخیر ہونا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی ووٹ نہیں ہے کہ ایک مومن مثلا جب مر گیا اور وہ حالت ایمان پر گیا تو اللہ کے ووٹ میں کوئی اضافہ ہو جائے گا. یہ اس کی حاجت نہیں ہے. خاتمہ بالخیر ہونا ہماری ضرورت ہے. امام نے ان جملوں سے یہ سمجھایا ہے. پھر صلی علی محمد و آلہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ پس تو محمد اور آل محمد پر درود و سلام نازل فرما. اب بھی ایک درود بھیجیے گا اپنے اپنے گھروں میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آل محمد وعجل فرجهم. یہ بھی لطیف بات ہے کہ کثرت کے ساتھ صحیفہ سجادیہ میں درود ہے بار بار. یعنی خاتمہ بالخیر ممکن نہیں ہے. امام نے یہاں ابتدا میں درود بھیج کر سمجھا دیا جب تک ہماری زندگیوں میں صلوات کی عبادت نہ ہو. پر محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجهم. بلکہ دعائے مکارم الاخلاق میں امام زین العابدین علیہ السلام نے 15 مرتبہ اہل بیت کے اطہار پر صلوات بھیجی. دعائے مکارم الاخلاق معروف دعا، 15 مرتبہ اس دعائے مکارم الاخلاق میں صلوات اہل بیت کے اطہار پر، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اخلاق بھی اسی کا قبول ہے جس کی روح محمد اور آل محمد سے جڑی ہوئی ہے. اور اس آدھے صفحے کی دعا میں اچھا اہل بیت پر درود بھیج رہے ہیں، یعنی امام اپنے آپ پر درود بھیج رہے ہیں. امام بھی تو خود خانواد عصمت طہارت کی فرد ہیں. اچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنے ہی آپ پر درود بھیج رہا ہو؟ اس جگہ دیکھیں امامت کے باب میں کئی مرتبہ آپ کو ملے گا امیر المومنین اپنے ہی فضائل بیان کر رہے ہیں. تو اگر کوئی خطیب اپنی تعریفیں شروع کر دے تو آپ کو تو برا محسوس ہوگا کہ یار یہ تو اپنی ہی زبان سے اپنی تعریفیں کر رہے ہیں. تو مولا کائنات پھر اپنی تعریف خود، اپنے فضائل کیوں اپنی زبان سے خود بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آل علی کا معاملہ یہاں تکلفات کا معاملہ نہیں ہے. علی اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں اپنے فخر کے اظہار کے لیے نہیں، سننے والوں کی ہدایت کے لیے، کہ جتنا تم علی کو سمجھ جاؤ گے اتنا تمہارے مقام میں اضافہ ہو جائے گا.
بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا وہ یہاں پر یہ تکلفات نہیں ہے جیسے ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا کہ مثلا آپ نے ہم سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کا موضوع بڑا اچھا، آپ کے ویسے جینوئن بیسس پر میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ بہت اچھے ریسپانسز بھی مل رہے ہیں، اور مومنین الحمدللہ ان میں ایک جذبہ سیف سجادیہ کے والے سے آ بھی رہا ہے. لیکن میں تکلفاً آپ سے کہوں کہ ارے نہیں، آپ کا حسن سماعت ہے، آپ نے کرم نوازی فرمائی کہ ہمیں سنا. مثلا فرض کیجیے ایسے جملات جو ہوتے ہیں، اب ائمہ علیہ السلام کے باب میں یہ بات نہیں کہ کوئی مولا علی علیہ السلام سے جا کر کہے گا کہ مولا میں تو آپ کو امام وقت مانتا ہوں، تو مولا علی کہیں گے ارے نہیں کیسی بات فرما دی آپ نے، نہ ہم کہاں اس قابل ہیں، آپ کی ذرا نواز امیر المومنین یہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہاں ہے اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کا معاملہ ہے. یہاں پر بے شک بات ہو رہی، لہذا خود امام زین العابدین علیہ السلام بھی اپنے آپ پر ہی درود بھیج رہے ہیں، چاہے اپنے آپ پر درود ہے، سمجھا رہے اس سے کہ دیکھو تمہاری روح میں پاکیزگی آ نہیں سکتی جب تک تم محمد اور ساتھ میں آل محمد پر درود نہیں بھیجو گے. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. لہٰذا میں نے کیا کہ آدھے صفحے کی دعائیں خاتمہ بالخیر کی امام نے 2 مرتبہ اس میں خانواد اس میں طہارت پر درود بھیجا، ایک آغاز میں اور ایک اختتام پر. آغاز میں جو ہم نے ابھی بیان کیا صلی اللہ علی محمد وعلہ، اور پھر امام نے آگے فرمایا کہ وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا بِالذِّكْرِ عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ. سبحان اللہ. امام نے فرمایا کہ پروردگار ہمارے قلوب کو تیری یاد سے ایسے معمور کر دے کہ دنیا داری کی ہر یاد سے میں بے نیاز ہو جاؤں. اب میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ کچھ ہوم ورک آپ نے بھی کرنا ہے اور خود دعاؤں کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر امام نے کہا فَإِن قَدَرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِنْ شُغْلٍ، اور اگر تو نے میری مشغولیات میں سے کوئی فارغ وقت رکھا ہوا ہے، ہر ایک انسان کے پاس کوئی فارغ وقت ہوتا ہے، تو فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلَامَ. سبحان اللہ، وہ فارغ وقت جو ہے نا سلامتی کے ساتھ ہو. یہ خاتمہ بالخیر کے لیے کیوں اہم ہے بھی گزارش کرتا ہوں. وَلَا تَلْحَقُنَا فِيهِ السَّأْمَ، اور فارغ وقت کے نتیجے میں کوئی گناہ میرے دامن گیر نہ ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ صحیفہ سجادیہ کی فقط دعائیں نہیں ہے، تربیت کا پورا کورس ہے. یہ امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ سب سے زیادہ فارغ اوقات میں الرٹ رہنا اور بچوں سے بھی ہوشیار رہنا. ماں باپ اپنے گیجٹس میں ہوتے ہیں، بچوں کے لیے الگ گیجٹس ہوتا ہے، اس کے بعد میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کیا کر رہے ہیں. ماں باپ بچوں کا کیا، ماں باپ جب ایک یوٹیوب پر اور نیٹ فلکس پر کوئی ریکمنڈیشن آیا تو ایک کے بعد ایک ایونچولی ہم کسی ایسی ویڈیو پر اختتام کرتے ہیں کہ جو نامناسب ہوتی ہے. یہ فارغ وقت میں کام ہو رہا ہوتا ہے نا، کرنے کو کچھ نہیں ہے، چلو یوٹیوب سرفنگ کرتے ہیں. اچھا ذہن میں تھا کہ کوئی نیوز دیکھیں گے، کئی دفعہ جینوئنلی ہوتا ہے کہ کوئی اسپورٹس ایونٹ دیکھیں گے، حتیٰ منقبت اور نوحہ سنیں گے، یہ ذہن میں دل میں اچھے ارادے کے ساتھ یوٹیوب کھولا ہے، ساتھ میں ریکمنڈیشن میں ایک ایسی ویڈیو بھی آ گئی، یوٹیوب نے دے دی، وہ بھی ظاہر ہے کہ شاطر اور پھر 3 لوگ بیٹھے ہوئے وہاں. پھر ایک لمحہ چاہیے نفس کو بیٹھنے کے لیے اور شیطان کے غلبے کے لیے، ایک لمحہ. اچھا لطیف بات یہ ہے کہ شیطان کے غلبے سے کیسے بچے، یہ دعا بھی صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 17. یہ موضوع ہمارا یہی ہے، تو ظاہر ہے کہ مجھے مکمل اس اطراف میں بات کرنی مجھے انشاءاللہ سے. بہت سے جوان کہتے ہیں کہ مولانا ہم لاکھ ارادہ کرنے کہ گناہ نہ ہو، لیکن جب مورد گناہ سامنے آتا تو کنٹرول ہی نہیں ہو پاتا. اور اسی خاطر ہے کہ نماز شب سے محروم رہ جاتے ہیں. مولا کائنات سے پوچھا گیا تھا کہ یا امیر المومنین میں بہت کوشش کرتا ہوں نماز شب کی، لیکن آخر وقت میں بس ایسا لگتا ہے شیطان کا غلبہ ہو گیا. امام نے کہا قیدت کا ذنوب، تیرے گناہوں نے تجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے. تو شیطان مکمل حاوی ہو جاتا ہے. شیطان کے غلبے کو توڑنا چاہتے ہیں، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 17 پڑھیں. اور ہم نے عرض کیا کہ دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا معنوی اثر ہے، ساتھ میں ترجمہ بھی ضرور دیکھیں تاکہ اس میں جو ہدایات اس پر عمل کر سکیں. کئی مرتبہ فقط لقلقہ لسانی سے کچھ نہیں ہونے والا، یقیناً امام کا کلام ہے تو اس کی تو برکت ہے. یہ جملہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ نہیں ہونے والا. بہرحال آپ پڑھ بھی لیجئے اور بغیر ترجمے کی بھی پڑھ لیجئے، اور فقط عربی ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اور چاہے ان معارف کو نہ بھی سمجھ پائیں اور اس پر ویسا عمل نہ بھی کر پائیں، تب بھی کلام امام کی نورانیت سے کچھ نہ کچھ تو دل روشن و منور ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ. اور امام نے اگر نظر کرم فرما دی تو پھر زندگی منقلب ہو جائے گی. زندگی منقلب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ یا واقعہ ہو، کبھی ایک امام کا کلام، ایک جملہ پلٹ کے رکھ دیتا انسان کو. جیسے کہ حر کو امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ پلٹ گیا تھا کہ ثقلت کا امو کیا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی؟ امام خلق عظیم کے نواسے ہیں، رحمت للعالمین کے فرزند ہیں، اور امام کسی کو یہ کہیں گے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے؟ کیوں امام حسین علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے تھے؟ اسے واقعی کیا بددعا دینا چاہتے تھے؟ نہ، علماء کرام نے یہاں لکھا ہے امام حسین حر کو اس لیے کہہ رہے تھے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے کہ جب میں اسے اس کی ماں کا ذکر کروں گا تو اسے میری ماں فاطمہ زہرا کی یاد آئی اور میری ماں کی یاد سے اس کا دل منقلب ہو جائے گا. احترام سیدہ کونین حر کو بچا گیا. حر نے کہا پلٹ کر کہ اگر عرب میں کسی نے مجھ سے یہ کہا ہوتا میں ویسے ہی جملہ پلٹ کر کہتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے.
احترام سیدہ بچا گیا. اگر امام حسین علیہ السلام نے وہ جملہ نہ کہا ہوتا, اس کے قلب کو نہ جھنجھوڑا ہوتا, تو شاید وہ ملتفت نہ ہو پاتا اتنی آسانی سے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے مقام کی طرف. ایک حسین کی ماں سیدہ کونین فاطمہ. میں نے کیا کبھی نیک کام سے آپ نے سوشل میڈیا کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس وقت یہی سب سے زیادہ بڑی مصروفیت ہے ہماری. فارغ وقت میں کیا 24/7 یہی مصروفیت ہے, اور بالخصوص جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تو گھروں میں تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے موبائل اور گیجٹس. یہ بھی ویسے ڈینجرس ہے بہت, بچے کی ذہنی نشوونما کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, ہماری ذہنی کیپیسٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اسے بھی لمٹ میں ہونا چاہیے, ایک حد میں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اب کوئی کہے کہ مولانا آپ کی تو خود کی تقریر سوشل میڈیا پہ جاری, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس کا استعمال آپ چھوڑ دیجئے, اور نہیں کوئی آپ اتنے ماشاءاللہ سے شریف ہوں گے کہ مولانا نے کہہ دیا تو آپ سوشل میڈیا کا استعمال چھوڑ دیں گے. اس لیے میں وہ بات ہی کیوں کہوں کہ جو ناممکن ہو جائے. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا استعمال کیجئے خود, جب تک سیلف سینسر آپ کا ایمان کا نہ ہو, کوئی طاقت آپ کو شیطان سے پھر بچا نہیں سکتی. مطلب ٹرینڈ کتنا زیادہ ہے آپ کا خود ایمان کا سیلف سینسر, محبت علی ابن ابی طالب کا سیلف سینسر, ولایت علی ابن ابی طالب کا سیلف سینسر ہونا چاہیے. کبھی نیک نیت سے انسان نوحہ دیکھنے کے لیے, مجلس دیکھنے کے لیے, وہی ساتھ میں دوسری ویڈیوز بھی وہاں موجود ہیں. اب ایک لمحہ شیطان نے ذرا سا بہکایا, وہاں پر کلک کیا, وہاں سے کسی اور ویڈیو پہ گئے, وہاں سے کوئی ایڈ ایسی آ گئی, اور جناب نمازی بخشوانے گئے تھے, روزے بھی گلے پڑ گئے. یہ شیطان کا کام اتنا خطرناک ہے. تو امام السلام نے کہا فارغ وقت میں, فری ٹائم میں ذرا ہوشیار رہو, حتی ینصرف عنا کتاب السیئات بصحیفۃ خالیہ من ذکر سیئاتنا. سبحان اللہ, میں قربان ہو جاؤں امام علیہ السلام کے اس کلام پر. امام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ برائیوں کو جو لکھنے والے فرشتے ہیں, اے پروردگار جب واپس پلٹے تو نامہ اعمال برائیوں سے خالی ہو, وہ ایسے واپس پلٹے, اور جب نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے واپس پلٹے تو اتنے خوش ہو جائیں, مسرور اور شادمان ہو کر واپس پلٹیں. میں نے کیا کہ میں درمیان سے جملے پڑھ رہا ہوں. وَجَلْ خِتَامَ مَا تُحْصِي عَلَيْنَا كَتَبَتُ أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَقْبُولَةً. فرمایا کہ ہمارے اعمال میں آخری مقبول عمل خاتمہ بالخیر کی دعا. یہ امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا میں فرما رہے ہیں, ہمارے اعمال میں آخری مقبول عمل تو توبہ کو قرار دے. ذرا غور کیجیے گا, اگر کسی کا آخری قبول شدہ عمل توبہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کتنے خوبصورت دو ایک لفظ میں. اچھا, اس سے خود توبہ کی اہمیت امام نے سمجھائی کہ دیکھو اگر بہرحال انسان ہے, اگر نفس نے سرکشی کر بھی لی ہے, پلٹو دوبارہ خدا کی طرف, کوشش کرو تمہارے نامہ اعمال میں موت تک کا کیوں انتظار کریں. میں تو کہتا ہوں کہ ہر دن کے اختتام پر آخری مقبول عمل توبہ ہونا چاہیے. پروردگار معاف فرما دے, اور بے برکت صلوات محمد و آل محمد انشاءاللہ اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا. ایک مل کے اور صلوات بھیجے محمد اور آل محمد.